بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے صدر پاکستان کی عمران خان سے ملاقات، اور ملاقات کا احوال بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور صدر پاکستان نے کل یعنی جب عمران خان کا خطاب ہونا تھا تو اس سے پہلے ان کو ٹیلی فونک رابطے میں کیا کچھ بتایا، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، صدر پاکستان نے یہ بتایا کہ آپ ہر صورت 17 تاریخ تک اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا اعلان کر دیں۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ ایک رابطہ یعنی اسحاق ڈار کے ذریعے ایک رابطہ ہوا۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب صالح حسین، شجاعت حسین کے بیٹے، لندن گئے اور نواز شریف سے ملاقات کی تو انہیں ٹاسک دیا گیا کہ جو 6 سے 7 MPs شجاعت حسین کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ کبھی بھی اس حکومت کی بازی پلٹ سکتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر اپنے ساتھ جوڑا جائے اور ان کے ذریعے ہی اس اسمبلی ڈیزولو ہونے کے عمل کو روکا جائے اور اپنی طرف فیصلہ کروایا جائے اور حکومت اپنی بنائی جائے۔ اس پر صالح حسین نے وعدہ کیا کہ میں یہ کروں گا، اور شجاعت حسین نے بھی رابطے تیز کیے تھے۔ پرویز الہی کو یہ دھچکا پہنچ سکتا تھا، یہ دھچکا لگ سکتا تھا، اور ان کی بھی کوشش ہے کہ مارچ تک اسمبلیوں کو چلنے دیا جائے اور یہ بجٹ وغیرہ بھی پیش کر لیا جائے تاکہ ہم الیکشن میں اچھی پوزیشن میں آ جائیں، یعنی ہم سے مراد مسلم لیگ کواف اچھی پوزیشن میں آ جائے۔ برصورت صدر پاکستان کا پیغام پہنچا، عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا۔ آج انہوں نے ملاقات میں کچھ چیزیں بتائیں۔ فرسٹ آف آل انہوں نے یہ بتایا کہ ملاقاتیں تیز ہو رہی ہیں اور جو MPs شجاعت حسین کے ہاتھ میں وہ کسی وقت بھی بازی پلٹ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے بازی پلٹنے سے پہلے یا پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہمیں اس فیصلے کو کرنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کس حد تک وہ کامیاب کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو عمران خان پر جو کیسز کھولے جا رہے ہیں، جو کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کا مقصد یعنی ایک تو واضح پیغام پہنچایا گیا ہے نجم سیٹھی کی طرف سے۔ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ طاقتور حلقوں کا کہ اگر آپ یہ اسمبلیاں ڈیزولو کریں گے تو آپ کو نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ آج ایک پروگرام کے اندر فیصل وابڑہ بھی اس کی توثیق کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ اگر عمران خان اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں اور الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک۔ فیصلہ لکھوا کون رہا ہے؟ اٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک۔ آج بھی کس کا زور چل رہا ہے؟ اٹس اے ڈفرینٹ میٹر۔ سو یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد صدر پاکستان نے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ مونس الہی اور پرویز الہی کی سیاست پر نظر رکھیں۔ خان صاحب کو یہ بتایا انہوں نے، اس چیز کا خیال رکھیں کیونکہ یہ باپ بیٹا کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اصل میں کہانی اس طرح سے ہوئی ہے، جب اسحاق ڈار کے ذریعے پرویز الہی نے پیغام بھیجا ہے اگر ہمیں آپ یقین دہانی کرواتے ہیں، نواز شریف کو پیغام بھیجا اگر آپ ہمیں یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ ہمیں اگلی جو حکومت بنے گی آپ کی، اگر رجیم چینج مکمل طور پہ 90% تو کام ہو چکا ہے، 10% رہ گیا ہے، نواز شریف کی واپسی ہوگی، پھر اگر وہ واپس آ جاتے ہیں پھر الیکشن کمپین بھی کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ مجھے وزارت اعلیٰ دیں گے۔ نواز شریف نے کلیئر کہا کہ آپ ہم سے پہلے دھوکہ کر چکے ہیں، ہم آپ کو عارضی فائدے کے لیے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ اس سرخ جھنڈی دکھانے کے بعد جو ہے مونس الہی پہنچے ہیں عمران خان کی طرف کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان کو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کوشش کریں کہ مارچ تک یہ اسمبلیاں ڈیزولو نہ کریں۔ تو خان صاحب نے مسکرا کر کہا کہ ہاں ہم ساتھ ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم الیکشن میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ سو انہوں نے اس چیز کو ہٹا دیا۔ اب ایک چیز دیکھنی پڑے گی، اگر یہ ان کے خلاف نیلی کا فیصلہ کرواتے ہیں اور ان کیسوں میں تیزی آتی ہے تو فیس ڈیفنس کے لیے یہ حکومتیں ہمارے پاس رکھنی پڑیں گی، کیونکہ اگر یہ پنجاب حکومت ڈیزولو کر دیتے ہیں، KPK کر دیتے ہیں، تو بالخصوص جو پنجاب ہے اس کے اندر بھی PTI انسیکیور ہو جائے گی، کیونکہ نگران سیٹ اپ وفاق اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گی، طاقتور حلقے اپنا اثر رسوخ استعمال کریں گے، اور وہ پنجاب بھی ان کے لیے ایک غیر محفوظ صوبہ بن جائے گا۔ اس لیے وہ آپشن اس وقت تک شاید جب تک ان کیسز کا فیصلہ نہیں آتا جو خان صاحب کے خلاف چل رہے ہیں، تب تک ان حکومتوں کو ڈیزولو کرنے کے فیصلے کو بھی پینڈنگ ہی رکھا جائے گا۔ اس طرح سے واضح نہیں کیا جائے گا
تاکہ ہمارے پاس یہ فیس سیونگ رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صوبوں کی حکومت کس حد تک ان کو فیس سیونگ دے پاتی ہے یا نہیں دے پاتی۔ بار صورت یہ طے ہے کہ فی الوقت نظام ویسے کا ویسا چل رہا ہے، اور پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ پیغام آج پہنچایا ہے کہ طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ پیغام واضح طور پر عمران خان کے پاس پہنچا دو کہ اگر آپ اسمبلیاں ڈیزولو کرو گے تو آپ کو نااہل کر دیا جائے گا۔ طاقت کا استعمال آج بھی جاری ہے، کچھ نہیں بدلا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں بدلا۔ اس وقت بھی -1 فارمولے پہ کام ہو رہا ہے، اس وقت بھی وہی سسٹم چل رہا ہے جو پچھلے 8-9 ماہ سے چل رہا ہے۔ وفاقی حکومت مسلسل ادھر سے مہنگائی کا رونا روتی ہے، ادھر سے ایک وزیر کا اضافہ کر دیتی ہے، ادھر مہنگائی، بے روزگاری، اور یہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا 7,60,000 پاکستانی نوجوان پاکستان کو چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں، اور اگر کسی چھوٹے ملک میں بھی کسی کو موقع ملا ہے تو پاکستانی نوجوانوں نے بے روزگاری سے تنگ آ کر، حالات سے تنگ آ کر، غربت سے تنگ آ کر اپنے ملک کو چھوڑ جانے میں ہی عافیت جانی ہے۔ سوچنا سمجھنا ہوگا، اس ملک کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔